کتنا ضروری ہے کہ ہم اس بات کو اوائڈ کریں کہ کسی مسئلے کو ڈسکس کریں نہ کہ انڈیویجولس کو ڈسکس کریں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ انڈیا میں فار ایگزامپل مجھے یاد ہے کہ ان کے کسی بڑے چینل پہ ثانیہ مرزا صاحبہ کے کپڑے ڈسکس کیے جا رہے تھے کہ ٹینس کھیلتے ہوئے جو کپڑے پہنتی ہیں وہ کتنے غیر اسلامی ہیں. تو مولانا وحید الدین خان صاحب بہت بڑا نام ہے, انہوں نے ٹیلی فون پہ لیا, ان سے کہا کہ جی ثانیہ مرزا صاحبہ جو کپڑے پہنتی ہیں وہ کیا اسلام کے مطابق ہیں یا نہیں. تو انہوں نے مجھے کہا بھی ثانیہ مرزا نے تو کبھی نہیں پوچھا میرے سے, تو وہ پوچھیں گی میں ان کو بتا دوں گا. یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تو حق ہے میڈیا کو کہ وہ یہ ڈسکس کرے کہ اسلام نے کپڑے کس طرح کے آرڈین کیے ہیں خواتین کے لیے یا مردوں کے لیے کیا آداب آرڈین کیے ہیں, لیکن نام لے لے کے شخصیات کو پک کر کر کے ان کو بیش کرنا, ان کو ڈسکس کرنا, یہ بھی کس حد تک ناجائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے جی, یہ بالکل مکروہ عمل ہے. اس کا جو نتیجہ علماء چاہتے ہیں نکلے, نہ صرف یہ کہ وہ نتیجہ نہیں نکلتا, اس کے نتیجے میں لوگ دین سے اور دور ہو جاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری ذات کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے, ان کو سرے بازار آپ ان کی عزت کو مجروح کر رہے ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیے, ہم سب ایک خاص مذہبی روایت سے اٹھے ہیں, آپ کو بھی بچپن میں اس کا سامنا ہوا ہوگا کہ ہم مسجدوں میں نماز پڑھنے جاتے تھے, تو اب ہمارے جو ارد گرد کے لوگ ہوتے تھے ان کو لگتا تھا کہ بچے کے سر پہ ٹوپی ہونی چاہیے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کیسے لوگ آ کر ٹوپیاں آپ کے سر کے اوپر رکھ کے چلے جاتے تھے؟ یا بچوں کو صفوں میں نہیں کھڑا ہونا چاہیے, تو کیسے کھڑے ہوئے بچے کو نماز پڑھتے ہوئے اٹھا کے پیچھے کر دیتے تھے؟ کبھی دیکھا ہے؟ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں, مجھے بیسیوں لوگ ملے ہیں جو ملحد ہو گئے, جنہوں نے دین چھوڑ دیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ رویے تھے. بھائی ثانیہ مرزا کے کپڑے اگر میں سمجھتا ہوں خلاف شریعت ہیں تو میں اس کو سوسائٹی میں بے عزت کیوں کروں؟ میں کیوں بتاؤں کہ بھئی یہ تو ایک فاحشہ خاتون ہے نعوذ باللہ؟ میں کیوں کہوں کہ اس کے دین میں دین کی کوئی پاسداری نہیں ہے؟ میں کیوں نہ اس کے پاس جاؤں, اس سے رابطہ قائم کروں, اس کے دل میں خدا کی محبت اجاگر کروں, اور جب محبت اجاگر ہوگی تو خدا کی حدود کو بھی پہچانے گی. جب حدود کو پہچانے گی تو اس کا ظہور بھی ہوگا. وہ ظہور جہاں فکر میں ہوگا وہیں بدن پہ بھی ہو جائے گا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی میں, ہم ان پر تہمتیں باندھتے ہیں اور ہم لیبل لگا دیتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ تو بے دین لوگ ہیں.